أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم فقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ بیٹا ہم سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں اور اس کی 25 آیات ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں، 26 اور 27 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں اور جنگ کسے کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، غزوہ، سریہ اور جنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ غزوہ یہ تینوں جنگ ہی ہوتی ہیں۔ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے۔ سریہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا ہو اور وہ وہاں گئے ہوں، لڑائی آگے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو سریہ کہتے ہیں۔ تیسری ہوتی ہے جنگ۔ جنگ یعنی کسی بھی دو ملکوں کے درمیان لڑائی کو جنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کسی بھی دو قوموں کے درمیان لڑائی کو جنگ کہتے ہیں۔ تو ان تینوں میں فرق ہے، غزوہ، سریہ اور جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی غزووں اور سرایہ سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے فوراً ہی مہمات شروع فرما دی۔ بہرحال آپ بہت ساری چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، لہذا ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس صورت کا پس منظر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 10,000 کفار فارغ مل کر انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا، جن میں مشرکین مکہ بھی تھے۔ مکہ کے تقریباً سارے قبائل اس میں شامل تھے۔ بنی غطفان بھی تھا اور یہودیوں کا قبیلہ بنی قریظہ اندر سے یہ بھی ان کے مخالف تھا، اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے قبائل اکٹھے ہو کر انہوں نے مدینے پر حملہ کیا۔ کافی عرصہ وہ محاصرہ جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز تند آندھی چلائی اور آندھی کے ذریعے سے ان کے جو جانور تھے وہ بلکنا شروع ہوئے، ان کے خیمے ٹوٹنا شروع ہوئے، اڑنا شروع ہوئے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ چلو جی واپس چل دو، اور واپس چل دو، اور یوں یہ اتحادی فوج کافی عرصہ محاصرے کے بعد واپس چلی گئی۔ کیونکہ مدینہ کا قبیلہ تھا، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس میں سے ایک تھا بنی قینقاع اور دوسرا بنی نذیر اور تیسرا بنی قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان 3 قبیلوں میں سے غالباً سب سے پہلی لڑائی بنی قینقاع سے ہوئی مسلمانوں کی، پھر بنی نذیر کے ساتھ ہوئی۔ بنی نذیر کو غالباً 4 ہجری میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔
ابھی تک انہوں نے پھر معاہدہ کر لیا تھا. اصل بات یہ تھی کہ غزوہ احد میں ان یہودیوں نے، خاص کر ان دو قبائل نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر غزوہ خندق میں تو یہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، پر پہلے ان کو نکال دیا گیا اور پھر بنی قریظہ کو نکال دیا گیا. تو بنی قریظہ کو نکالنے کے اسباب کیا تھے؟ ان کے اسباب یہ تھے کہ غزوہ خندق کے اندر وہ مسلمانوں کے خلاف ان قبائل کے ساتھ مل گئے. انہوں نے سازش کی، ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کیا کر دیا، پلان بنائے. پر جب وہ غزوہ آزاد کے لوگ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیار پہنے ہوئے تھے، جنگ کے ہتھیار اتارنا شروع کیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، ابھی تک ہمیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا ہتھیار اتارنے کا، ہم ابھی بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً جا کر بنی قریظہ پر حملہ کریں. آپ کو اس کی اسباب میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو بنی قریظہ کے ساتھ میثاق مدینہ ہوا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے اس جنگ میں، کیونکہ انہوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا ساتھ بھی نہیں دیا اور اندرونی طور پر ان کا ساتھ دیا. اور اس طرح ہوا کہ جب مسلمان جنگ کی طرف مصروف تھے تو یہودیوں کے کچھ لوگ وہاں پر جہاں پر مسلمان بچے اور مسلمان عورتیں تھیں وہاں پر انہوں نے حملہ کیا. اور ایک یہودی تو اس دیوار کو پھیلان کر اندر چلا گیا، تو اس کو غالباً حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی یا کوئی اور صحابیہ تھی، مجھے کنفرم نام یاد نہیں ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر باہر پھینک دیا. یہودیوں نے جب دیکھا کہ ان کا سر باہر آ گیا ہے تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ یہاں بھی شاید مرد ہوں گے، وہ واپس چلے گئے. تو یوں یہ اسباب تھے ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یعنی دوسرے ایک تو انہوں نے آج شکنی کی، دوسرا انہوں نے غداری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر لشکر کو حکم دیا اور بنی قریظہ پر حملہ کر دیا. جا کر بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا گیا. آخر کار بات چیت شروع ہو گئی. میں لمبے واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر یہ لمبی تفصیلیں اس میں بہت زیادہ ہیں. محاصرہ کر لیا گیا. محاصرے کے بعد آخر کار وہ صلح پہ راضی ہو گئے. بھائی یہاں پہ صلح کن شرائط پر ہو اور کون صلح کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نام دیے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. آخر کار سعد بن معاذ، یہ ایک صحابی ہیں، سعد بن معاذ، یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے. یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کے حلیف تھے. بنی قریظہ اور بنی اوس کے درمیان معاہدہ تھا. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھ گئے اور فیصلہ ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ بنی قریظہ کے جتنی عورتیں ہیں ان کو قید کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو ان کے مالوں پر مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں بطور مال غنیمت کے، اور جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. تقریباً روایات مختلف ہیں، 500 بھی ہے اور 700 بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. آخر کار ان کو بلایا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا اور ان کے مالوں پہ قبضہ کر دیا گیا اور ان کے تقریباً 700 سے بھی اوپر بندوں کو گڑھے کھود کر اس کے اوپر تہ تہ کر کے قتل کر کے ڈال دیا گیا. اور یہ جو قتل ہے
یہودی آج تک نہیں بھولے. یہودیوں کی جو اسلام کے ساتھ دشمنی، دوسرا بنی نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. کس کو؟ بنی نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا. پھر یہ یہودیوں کے ساتھ یہودیوں کی جو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہ ہیں. بنی قریظہ کے تو یہ سازشی لوگ تھے، یہ ایک بات پہ قائم نہیں رہتے تھے. بنی قریظہ کے قتل کو وہ آج تک نہیں بھولے، بنی نذیر کی جلا وطنی کو وہ آج تک نہیں بھولے. پھر خیبر کے اوپر جب مسلمانوں نے قبضہ کیا اور خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں سے کچھ یہودیوں کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نکال دیا، تو ان باتوں کو آج تک وہ نہیں بھولے. تاریخ در تاریخ وہ ان کو بیان کرتے ہیں اور وہ اس کو یعنی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ شاید یہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. جہاں تک بنی قریظہ کا تعلق ہے، یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے اور ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، یہ فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں تھا اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت ملتی ہے اس حوالے سے. یہ فیصلہ ان کی کتاب بائبل کے مطابق تھا، تورات کے مطابق تھا. تورات کے اندر آیت ہے، تورات کے اندر کیا ہے؟ آیت ہے کہ جس علاقے کو فتح کر دو وہاں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو، ان کے مالوں پر قبضہ کر لو اور جتنے بھی مرد ہیں سب کو قتل کر لو. یہ حضرت سعد بن معاذ نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا. ان کا قانون، یہودیوں کا قانون یہودیوں پہ لاگو کر دیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یوں جو ہے نا یہ ان کو قتل کر دیا گیا، تو یوں یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. ان آیات کے اندر اسی طرح اشارہ ہے. اب آیات کو دیکھیے گا، میں نے بڑا مختصر اس واقعے کو بیان کیا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے پشت پناہی کی ان کی، یعنی یہ جو احزاب آئے تھے ان کی پشت پناہی کی، یعنی کہ سازش کے ذریعے سے ان کی انہوں نے مدد کی. من اہل الکتاب، اہل الکتاب میں سے. اب یہاں سے وَأَنزَلَ الَّذِينَ مِن سَيَاسِهِمْ، یعنی اس طرح معنی بنائیں گے، اور اتارا ان لوگوں کو ان کے کلوں سے. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کے کلے جو انہوں نے مضبوط بنائے ہوئے تھے ان کو اتارا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت کو تو تم قتل کرتے تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت کو تم قیدی بناتے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنایا ہم نے تمہیں ان کی زمین کا، یعنی ان یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنی قریظہ کی یعنی جو زمینیں تھیں ان کا بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا. وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ایسی زمین کا بھی اللہ تمہیں وارث بنائے گا جہاں تک تمہارے پاؤں نہیں پہنچے. اور وہ اشارہ تھا شاید غزوہ بدر کی طرف یا ان فتوحات کی طرف جو ابھی تک. یہ سورت کب اتری ہے؟ 5 ہجری کو. غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا، یہ سورت 5 ہجری کو اتری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد فتوحات مسلمانوں نے شروع کر دی. اور آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو غزوہ خندق ہے یہ شاید آخری حملہ تھا مشرکین کا جنہوں نے مدینہ پر حملہ کیا. اس کے بعد کسی کو مدینے پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی. پھر جہاں بھی گئے مسلمانوں نے جو ہے یعنی اقدامی جہاد کیا. پہلے مدینہ کا دفاع فرما رہے تھے، پھر اقدامی جہاد شروع فرما دیا. وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے. آپ کی یہ رکوع بھی ختم ہو گیا.
اس رکوع کے اندر جو پڑھا ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ کوئی بات ایسی تو نہیں ہے؟ ہاں بیٹا، جہاد دو قسم کو ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں دفاعی جہاد، مثال کے طور پر کہ ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دفاعی جہاد۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ہندوستان کا کچھ علاقہ ہم فتح کر دیتے ہیں، اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اقدام کا لفظ قدم سے ہے، قدم کا مطلب آگے بڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ان دنوں سے انشاءاللہ